ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موت کے متعلق ہمارا عقیدہ۔ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کسی شخص نے امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے لیے موت کی کیفیت بیان کیجیے، تو علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ایسے شخص سے سوال کیا ہے جو موت کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ جب کسی کو موت آتی ہے تو وہ تین میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے، یا دائمی نعمتوں کی بشارت، یا دائمی عذاب کی خبر، یا پھر مرنے والے کے لیے خوف و ہراس اور مبہم انجام کا پیغام کہ مرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پس جو ہمارا دوست اور فرما بردار ہوتا ہے اسے ابدی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے، ہمارے دشمن اور ولایت و امامت کے منکر کے لیے دائمی عذاب کی خبر دی جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص جس کا انجام مبہم اور مشتبہ ہے، جو نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ ایسا مومن ہے جس نے اپنے نفس سے اللہ کی نافرمانی کر کے زیادتی کی ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایسے شخص کے پاس انجام کی خوفناک اور مبہم خبر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہمارے دشمنوں میں شامل نہیں کرے گا، بلکہ ہماری شفاعت کی وجہ سے اسے آتش جہنم سے نجات دے گا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، تم عمل کرو، اطاعت کرو، اپنے نفسوں پر بھروسہ نہ کرو اور اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ گناہ گاروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں 3 لاکھ سال تک عذاب میں مبتلا رہنے سے پہلے ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا، موت کیا ہے جس سے لوگ بے خبر ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مومنین کے لیے موت بہت بڑی خوشی اور شادمانی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا کر اللہ کی ابدی نعمتوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن یہی موت کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے، کیونکہ وہ اپنی جنت سے نکل کر اس جہنم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو نہ کبھی بجھتی ہے اور نہ کبھی ختم ہوتی ہے۔ عاشور کے دن جب امام حسین علیہ السلام سخت امتحان میں تھے، بعض اصحاب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ کو دوسروں سے مختلف حالت میں پایا، کیونکہ جب دوسروں پر مشکل وقت آتا تو ان کے چہروں کا رنگ متغیر ہو جاتا، ان کے کاندھے کانپنے لگتے، دل خوفزدہ اور پہلو شکستہ ہو جاتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بعض خاص اصحاب کی حالت یہ تھی کہ ان کے چہرے درخشاں، اعضاء و جوارح میں سکون اور ان کے دل پوری طرح سے مطمئن نظر آتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کے بعض اصحاب ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ گویا آن جناب کو موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، اے شریف زادو، تھوڑا صبر کر لو، یہ موت ایک پل ہی کی مانند تو ہے جو تمہیں تنگی، سختی اور مصیبت سے نجات دے کر وسیع و عریض جنتوں اور ابدی نعمتوں تک پہنچائے گی۔ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو قید خانے سے رہا ہو کر جنت کے محلات میں نہیں جانا چاہتا؟ لیکن یہ جو تمہارے دشمن ہیں، ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو قصر سے نکل کر قید خانے اور دردناک عذاب کی طرف منتقل ہو رہا ہو۔ بے شک میرے والد گرامی نے میرے جد امجد کی یہ حدیث مجھے بیان کی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، اور موت مومنوں کو جنت میں پہنچانے اور کافروں کو دوزخ میں لے جانے کا پل ہے۔ نہ میرے والد نے جھوٹ کہا ہے اور نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے موت کے متعلق پوچھا گیا کہ موت کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے لیے موت ایسی ہے جیسے میلے اور جوؤں والے کپڑوں کا اترنا یا بیڑیوں اور
بھاری توق کا اس سے جدا ہونا تاکہ اس کے عوض پاک و پاکیزہ اور خوشبودار لباس زیب تن کر سکے اور اسے برق رفتار سواریاں اور دل لبھانے والے مکانات حاصل ہو سکیں۔ کافر کے لیے موت ایسی ہے جیسے خلت فاخرہ کا اترنا اور پسندیدہ محبوب مکان سے نکل کر دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سوال پر کہ موت کیا ہے فرمایا، موت نیند کی مانند ہے جو ہر رات تم کو آتی ہے، لیکن اس کی مدت اتنی طولانی ہے کہ مرنے والا قیامت سے پہلے بیدار نہیں ہوگا۔ تم میں سے بعض لوگوں کو خواب میں مختلف خوشکن چیزیں دیکھنے سے اس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے جو تمہارے اندازے سے باہر ہے، ہولناک چیزوں کا مشاہدہ کر کے اتنے رنجیدہ ہوتے ہو کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پس کیا حال ہوگا اس شخص کا جو موت کے وقت حقیقی ثواب یا عذاب کو دیکھے گا؟ اس کی خوشی یا اس کے غم کی کیا حالت ہوگی؟ یہ موت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے موت کے متعلق سوال کیا گیا کہ موت کی کیفیت بیان فرمائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے لیے موت بہترین خوشبو ہے جسے سونگھ کر وہ سو جاتا ہے، اس کی تمام تکالیف اور تھکن دور ہو جاتی ہے، اور کافر کے لیے موت ایسی ہے جیسے کسی کو سانپ اور بچھو نے کاٹ کھایا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت کی شدت آریوں کے چیرنے، کینچیوں کے کترنے، پتھروں سے کچلنے اور آنکھوں کے ڈھیلے میں چکی کی کیل گھمانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، بعض کافروں اور گناہ گاروں کی حالت موت کے وقت ایسی ہی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان میں سے بعض لوگ ان سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پس یہ موت ان کے لیے دنیاوی عذاب سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، کیا وجہ ہے کہ بعض کفار اپنی جان کنی سہل ہوتی ہے اور وہ نہایت ہنسی خوشی باتیں کرتے مر جاتے ہیں، اور بعض مومنین اسی طرح مرتے ہیں، جبکہ بعض مومن اور بعض کافر نزع کے وقت موت کے شدائد سے دوچار ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جن مومنین کو جان کنی کے وقت راحت نصیب ہوتی ہے ان کا ثواب جلد اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے، اور جن مومنین کو حالت نزع میں شدت اور تکلیف ہوتی ہے وہ انہیں گناہوں سے پاک کر دیتی ہے تاکہ وہ روز حشر پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر اور ثواب کا استحقاق لے کر عالم آخرت میں اس طرح وارد ہوں کہ حصول ثواب میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور بعض کافروں کو جان کنی کی حالت میں جو آسانی نصیب ہوتی ہے وہ اس کی دنیا میں کی ہوئی نیکیوں کا بدلہ ہے، تاکہ جب آخرت میں حاضر ہو تو اس کے ان اعمال کی وجہ سے جو عذاب کا باعث ہیں سوائے عذاب الہی کے کسی اور چیز کا مستحق نہ بنے۔ حالت نزع میں جو کفار سختی میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں حاصل کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان پر عذاب کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ بڑا عادل ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک شخص کے سرہانے تشریف لے گئے جو حالت احتضار میں تھا، اسے پسینہ آ رہا تھا اور کسی کی بات کا جواب نہ دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے رسول کے فرزند، ہم اپنے دوست کی حالت اور موت کی کیفیت جاننا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، موت صاف کرنے والی چیز ہے جو مومنوں کو گناہوں سے صاف کرتی ہے، یہ آخری تکلیف ہے جو مومنین پر آتی ہے اور ان کے آخری گناہ کا کفارہ ہے۔ یہی موت کافروں کو نیکیوں سے صاف اور محروم کر دیتی ہے، اور یہ ان کے لیے آخری لذت، آخری نعمت اور آخری راحت ہے جو انہیں ملتی ہے، اور ان کی نیکیوں کی آخری جزا ہے۔ تمہارا دوست گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جس طرح پاک ہونے کا حق ہے، اس کی برائیاں پوری طرح دور ہو گئیں جس طرح کپڑا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، اور اب ہم اہل بیت کے ساتھ دارالابد میں دائمی زندگی گزارنے کی صلاحیت پا چکا ہے۔
حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی بیمار ہو گیا۔ آپ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور پوچھا اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ عرض کیا میں آپ کے بعد مر ہی گیا تھا، یعنی بیماری کی شدید سختی جھیلی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیسے موت کو دیکھا؟ عرض کیا مجھے شدید تکلیف اور درد کا سامنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کیفیت تم نے دیکھی وہ موت نہ تھی بلکہ وہ مرض تھا جس نے تمہیں موت سے ڈرایا اور اس کی ایک جھلک دکھائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو موت سے راحت و آرام پاتے ہیں، دوسرے وہ جن کی موت سے لوگ آرام پاتے ہیں۔ تم توحید، رسالت اور ہماری ولایت و امامت کا اقرار کر کے ایمان کی تجدید کر لو تاکہ راحت پا سکو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے جو موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ موت کی حقیقت سے ناواقف ہیں، اس لیے اس سے کراہت کرتے ہیں۔ اگر یہ موت سے آگاہ ہوتے اور اللہ کے حقیقی دوست ہوتے تو ضرور موت کو محبوب رکھتے اور انہیں معلوم ہوتا کہ ان کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندو، کیا وجہ ہے کہ بچے اور دیوانے دوا نہیں پیتے جبکہ یہ دوا ان کے بدن کو پاک اور بیماریوں کو ان سے دور کرتی ہے؟ سائل نے عرض کیا یہ لوگ دوا کے فائدے سے بے خبر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق نبی بنا کے بھیجا، جو شخص موت کے لیے کما حق آمادہ ہو تو موت اس کے لیے اس دوا سے زیادہ نافع ہے جو بیمار کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اگر انہیں اس کا علم ہوتا کہ موت کی وجہ سے انہیں کیسی کیسی نعمتیں حاصل ہوں گی تو وہ موت کی تمنا کرتے، جس طرح ایک عاقل مریض اپنے جسم کی سلامتی اور مرض کو دور کرنے کے لیے دوا کی خواہش رکھتا ہے، اس سے زیادہ یہ موت سے محبت کرتے۔ امام علی نقی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے پاس ایسے وقت تشریف لے گئے جب وہ موت کی دہشتناک حالت کو دیکھ کر رو رہا تھا، موت سے ڈر رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا اے اللہ کے بندے، تو موت سے اس لیے ڈر رہا ہے کہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے جب تیرا لباس میلا ہو جائے، تجھے اس کی کثافت و نجاست سے اذیت ہونے لگے، اس غلاظت کی وجہ سے تو زخمی اور خارش میں مبتلا ہو جائے اور تجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ حمام میں غسل کرنے سے ان تمام مصیبتوں سے تجھے نجات مل جائے گی، تو کیا تو ایسے میں یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ حمام میں داخل ہو جائے اور غسل کرے؟ اور کیا تو اس بات کو ناپسند نہیں کرے گا کہ حمام میں نہ جائے اور اس مصیبت میں بدستور گرفتار رہے؟ صحابی نے عرض کیا ہاں اے فرزند رسول۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ موت وہی حمام ہے جو کچھ تمہارے گناہوں میں سے جو باقی رہ گئے ہیں ان سے نجات اور بدعمالیوں سے رہائی کا یہی آخری وقت ہے۔ تم جب موت کے گھاٹ اترو گے اور اس کے پار ہو جاؤ گے تو ہر رنج و غم اور مصیبت سے چھٹکارا پاؤ گے اور ہر مسرت شادمانی اطمینان اور راحت تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ صحابی کا سب خوف دور ہو گیا، اس کے اندر خوشی اور انبساط کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے موت کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی موت کے راستے پر چل پڑا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ موت کیا ہے؟ فرمایا موت سے مراد ان چیزوں کی تصدیق ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئیں۔ پھر فرمایا میرے والد گرامی نے اپنے اجداد کے سلسلہ نسب سے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو حقیقتاً وہ مردہ نہیں ہوتا اور کافر در حقیقت مردہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے زندہ
زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، یعنی مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ جو میں موت کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا کیا تو نے اسے اپنے آگے بھیج دیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا اس لیے تو تم موت کو پسند نہیں کرتے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ ہم موت سے کیوں کراہت کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا کو تو آباد کیا ہے اور آخرت کو برباد کر رکھا ہے، لہٰذا آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف جانا تمہیں پسند نہیں۔ کسی اور شخص نے عرض کیا کہ آپ کے خیال میں اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا پرہیزگار لوگ اس طرح حاضر ہوں گے جیسے کوئی مسافر خوش و خرم اپنے گھر والوں میں واپس آتا ہے، لیکن بدکار لوگ اس طرح حاضر کیے جائیں گے جس طرح بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کے حضور خوف و ہراس کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا آپ کے خیال میں اللہ کے حضور ہمارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا تم اپنے اعمال کو قرآن کے سامنے رکھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اچھے لوگ اللہ کی نعمتوں میں پرمسرت زندگی گزاریں گے اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ کسی شخص نے عرض کیا اللہ کی رحمت کہاں ہوگی؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کی رحمت اس کے احسان کرنے والے بندوں کے قریب ہوگی۔